ظاہر کر دیا۔ ایران کی ہٹ لسٹ پر ہوں، ایران کئی برس سے مجھے مردہ دیکھنا چاہتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان، کہا مجھے کچھ ہوا تو ایران پر اتنی بمباری کی جائے جو پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ ایران نے مجھے قتل یا اقدام قتل کی دھمکی پر عمل کیا تو سنگین نتائج ہوں گے۔ مجھے کچھ ہو گیا تو امید ہے لوگ مجھے یاد کریں گے۔ امریکہ کا ایران سے ابنائے ہرمز میں حملے بند کرنے کے عوامی اعلان کا مطالبہ۔ ابنائے ہرمز میں حملے بند کرنے، ٹول ٹیکس وصول نہ کرنے کا اعلان عوامی سطح پر کیا جائے۔ امریکی حکام کا بیان، اگر اعلان عوامی سطح پر نہ کیا تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ حالیہ دنوں میں دونوں ممالک کے درمیان بات چیت نتیجہ خیز رہی۔ ایران کے جوہری تنصیبات تک رسائی نہ دینے پر امریکہ کے پاس عسکری آپشنز موجود۔ امریکہ سے مذاکرات جاری رکھنے کی درخواست نہیں کی، ایران نے ٹرمپ کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق، ہم نے قطری ثالثوں کا دورہ ایران قبول کیا تھا۔ امریکہ مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ایران ابھی بھی اسی نوعیت کا جواب دے گا۔ امریکہ کی جانب سے کسی بھی وعدہ خلافی کا جواب باہمی اور متناسب کارروائی کی صورت میں دیا جائے گا۔ ایران نے اقوام متحدہ سے امریکہ کے احتساب کا مطالبہ کر دیا۔ امیر سعید ایروانی نے امریکہ پر غیر قانونی اقدامات کا الزام عائد کیا۔ امریکہ غیر قانونی اقدام سے پیدا تمام قانونی سیاسی مضمرات کا ذمہ دار ہے۔ ایرانی مندوب امیر سعید ایروانی کا بیان، کہا اقوام متحدہ کو غیر قانونی جارحیت کے اقدام روکنے کے لیے مؤثر فیصلہ کن اقدامات کرنے چاہیے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ایرانی مالیاتی نیٹ ورکس پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ ایران مذاکرات کا نیا دور آئندہ ہفتے متوقع۔ ممکنہ طور پر امریکہ ایران مذاکرات سوئٹزرلینڈ میں ہوں گے۔ ایران کا کہنا ہے امریکہ سے مذاکرات کے نئے مرحلے کی درخواست نہیں کی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی آج اعلیٰ سطح وفد کے ساتھ عمان کا دورہ کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی ابنائے ہرمز سے متعلق مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ ایران نے اب تک تمام وعدوں کی پاسداری کی، امریکہ کو بھی عمل درآمد کرنا ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا بیان، کہا دورہ عمان مشاورتی عمل کا تسلسل ہے۔ ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی کے لیے تیار ہے۔ وزیر دفاع اسرائیل کاٹز کا ایک فوجی تقریب سے خطاب، کہا اگر خطرات دوبارہ پیدا ہوئے تو اسرائیل ایران پر حملے کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ ضرورت پڑی تو اسرائیل پہلے سے بھی زیادہ طاقت کے ساتھ کارروائی کرے گا۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی برقرار ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی افغان طالبان رجیم پر کڑی تنقید، یرغمالیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ افغان طالبان رجیم خواتین معصوم بچیوں کے حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا بیان، کہا افغان طالبان ہوسٹیج ٹیکنگ پالیسی کے تحت قید تمام بے قصور امریکی شہریوں کو فوری رہا کرے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ امریکہ کے اہم ترین قومی مفادات میں شامل ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات اور مشرق وسطیٰ کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات پر بات چیت۔ صدر ٹرمپ اور محمد بن سلمان نے سمندری راستوں، بحری آمد و رفت کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ بین الاقوامی بحری گزرگاہوں کی سلامتی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ افغان طالبان رجیم کے وزیر کا بھارت میں مضحکہ خیز بیان، مجھے ہرگز یہ احساس نہیں ہوا کہ میں کسی غیر ملک میں ہوں، مجھے یوں لگا جیسے ہمارا اپنا ملک ہو۔ افغان وزیر زراعت مولوی عطا اللہ عمری کا بیان، کہا افغانستان اور بھارت کا ڈی این اے ایک ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امیر قطر سے رابطہ، حملوں کے تناظر میں عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ امیر قطر نے وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے قیام امن کے لیے کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا امن کے لیے سفارتی روابط اور بامعنی مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے امن کوششوں میں مستقل اور غیر متزلزل حمایت پر امیر قطر کا شکریہ ادا کیا، کہا تمام فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں، امن اور استحکام کو نقصان پہنچانے والے اقدامات سے گریز کریں۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں، پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل میں بیان، کہا تشدد، عدم استحکام کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے، سفارتکاری مسلسل مذاکرات متنازع امور کی پائیدار حل کا راستہ ہے، حساس مذاکرات کے دوران ایسے بیانات سے گریز کیا جائے جو غلط فہمیوں کو جنم دیں۔
ANF کا مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن، 7 کارروائیوں کے دوران 10 ملزمان گرفتار، کروڑوں روپے مالیت کی منشیات برآمد۔ ترجمان ANF کے مطابق 487 کلو گرام سے زائد منشیات برآمد کی گئی، جس کی مالیت 3 کروڑ 82 لاکھ روپے سے زائد ہے۔ بادشاہ خان اور اسلام آباد ایئرپورٹس پر جدہ جانے والے مسافروں کے سامان سے آئس برآمد۔ پشاور، لاہور، کوئٹہ، جامشورو اور حیدرآباد سے بھی منشیات کی ترسیل ناکام بنائی گئی۔ 10ویں جماعت سائنس گروپ کے نتائج کا اعلان، لڑکوں نے میدان مار لیا۔ محمد ازلان کے 1040 نمبر حاصل کر کے پہلی پوزیشن نام کی، راجہ کامران 1034 نمبروں کے ساتھ دوسرے، عائشہ عدنان کی 1033 نمبروں کے ساتھ تیسری پوزیشن۔ خصوصی بچوں کے نتائج میں محمد انس نے 90.27% نمبرز کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی۔ چیئرمین میٹرک بورڈ نے طلبہ میں نقد رقم شیلڈز پیش کر کے ان کی محنت کو سراہا۔ پاکستان نے LNG کا ایک اور اسپاٹ کارگو خرید لیا۔ PLL کے مطابق 15 سے 16 جولائی کی LNG کارگو سپلائی کے لیے 3 بولیاں موصول ہوئیں۔ LNG کارگو کے لیے سب سے کم بولی کو منظور کیا گیا۔ سب سے کم بولی $18.23 میں MMBTU کے حساب سے آئی۔ باقی 2 بولیاں $18.69 اور $18.72 فی MMBTU کی تھیں۔ عوام پر مہنگائی کا نیا بوجھ، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں $13.18 فی لیٹر اضافہ، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت $310.71 لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں $13.80 فی لیٹر اضافہ، ڈیزل کی نئی قیمت $323.30 ہو گئی۔ پیٹرول اور ڈیزل کی نئی قیمتیں ایک ہفتے کے لیے مقرر، نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہو گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ متفرق درخواست جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی۔ درخواست میں کہا گیا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بلا وجہ اضافہ کر دیا گیا۔ وفاقی حکومت کے پاس پیٹرول کی قیمتوں میں رد و بدل کا کوئی میکانزم نہیں ہے۔ استدعا ہے کہ عدالت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ کا عدم قرار دے۔ حکومت نے پیٹرول پر عائد پیٹرولیم لیوی میں $9.64 فی لیٹر اضافہ کر دیا۔ پیٹرول پر عائد پیٹرولیم لیوی کی شرح ایک بار پھر $80 فی لیٹر پہنچ گئی۔ اس سے قبل $70.36 فی لیٹر تھی۔ لیوی میں اس اضافے کے باعث عوام پر مالی بوجھ بڑھنے کا امکان۔ لیوی پیٹرولیم مصنوعات کی مجموعی قیمت پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے۔ وینزویلا میں تباہ کن زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 4000 سے تجاوز کر گئی۔ زلزلے سے متاثرہ 16740 افراد زخمی ہیں۔ 24 جون کو آنے والے زلزلوں نے ملک کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر تباہی مچائی تھی۔ سب سے زیادہ ساحلی علاقے لاگوائر میں 800 سے زائد عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ اور فیفا فٹ بال ورلڈ کپ 2026 کے دوسرے کوارٹر فائنل میں اسپین کی بیلجیم کو شکست۔ اسپین نے عمدہ کھیل پیش کر کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سابق عالمی چیمپئن اسپین کی جانب سے پہلا گول فیبیان نے 30 منٹ میں کیا۔ بیلجیم کے ڈی کیٹالا نے 41ویں منٹ میں حساب برابر کیا۔ اسپین کی جانب سے گول 88ویں منٹ میں میرینو نے اسکور کیا۔